علیکم، میں تھوڑا سا پانی پی لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ارشاد رب العزت ہے کہ قرآن ایک مضبوط اور سیدھے راستے کی طرف انسانوں کی ہدایت کرتا ہے، اور وہ راستہ شریعت ہے کہ جو انسان کو خدا سے ملاتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔ علوم قرآن کے سلسلے میں ہماری جو گفتگو تھی وہ وحی کے سلسلے میں تھی، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ وحی کے کیا معنی ہے، اور قرآن نے اس لفظ کو کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ وحی کے معنی ہے کسی پیغام کا پوشیدہ طور پر اور بہت ہی تیزی کے ساتھ پہنچانا۔ وہی یہ ہے کہ کوئی پیغام جو ہے تیزی سے اور پوشیدہ طور پر پہنچانا، وہی کے معنی ہے۔ اس پیغام کو اسی لیے وہی کہتے ہیں کیونکہ اتنا پوشیدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی برابر میں ہوں تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پیغمبر سے خدا نے کیا بات کی۔ اتنا پوشیدہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور تیز اتنا ہے کہ قرآن جو ہے لہجوں میں، اتنا بڑا قرآن جو ہے یا اتنے پیغامات جو ہیں وہ لہجوں کے اندر جو ہے وہ پیغمبر کو تعلیم دیے جا سکتے ہیں۔ تیز ہے بہت، یہ اس کے معنی تھے۔ پھر ہم نے جو ہے آپ کو بتائی تھی کہ اس کے جو ہے مختلف قسم کی اقسام ہیں۔ وہی یہ جو تشریع ہے یعنی شریعت، ہم نے یہ کہا تھا کہ جو جن احکامات کا تعلق شریعت سے ہے وہ وہی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ نبی، صرف انبیاء پہ بس۔ وہ جو وحی ہے وہ ائمہ پہ نازل نہیں ہوتی، ایسی وحی نہ وہ کسی اور شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، کہیں پہ بھی اگر یہ لکھا ہو کہ معصوم پہ وحی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کون سی وحی؟ وحی شریعت، جس میں شریعت کے احکامات آتے ہیں، یہ نبیوں پہ، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ بالکل اسی طرح سے، اب یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، وجہ ان میں کوئی آپس میں وہ نہیں ہے، کوئی موازنہ کہنے یا کوئی ایسی بات، صرف سمجھانے کے لیے۔ اگر ڈاک مجھے دینی ہو تو ڈاکیا کو دیتا ہوں، آفس والے جو رسمی طور پہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں گے، وہ اپنے آدمی کو دیں گے جو ڈاکیا ہے، جس کا کام ہی کیا ہے؟ پیغام لے جانا۔ بڑے بڑے آفیسر وہاں ہوں گے، انہیں نہیں دیں گے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی پہ وہی شریعت آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا آدمی ہے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ جس طرح سے بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہمیں ڈاک اگر ڈاکیا کو دے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آفس میں سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ کیا ہے، سب سے بڑا امین جو ہے وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، یوں نہیں ہے، ایک اصول ہے ہر چیز کا۔ اسی طرح سے خداوند متعال جو ہے وحی شریعت کے لیے جو ہے وہ نبیوں کا انتخاب کیا، اور انشاءاللہ ہم نبیوں پہ بات کریں گے جب قسمت پہ ہوگی، اور نبوت پہ، کہ نبوت خود کیا ہے، بہت بڑا مقام ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ انسان کامل ہے، نبی کا درجہ جو ہے کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی غیر معصوم انسان جو ہے وہ معصوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کے اوپر کوئی ہو۔ معصوم کا درجہ سب سے اوپر ہے ہمیشہ، پھر معصوم جو ہے ان کے اپنے 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 درجے ہیں، اور ہم نے بتایا ہے کہ سب سے بڑا درجہ جو ہے قسمت میں اور مخلوق میں وہ پیغمبر اسلام کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام۔ وحی الہی کا جو منبع ہے وہ خداوند متعال، وحی آتی ہے۔ یہ جو وحی ہے اس کا تعلق قلب پیغمبر سے، پیغمبر سے مراد ہے کہ جس شخص پہ بھی وحی شریعت آئے،
حضرت موسیٰ پہ آئے، چاہے پیغمبر اسلام پہ آئے، چاہے حضرت عیسیٰ پہ آئے، اس کا تعلق جو ہوتا ہے قلب سے ہوتا ہے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، یہ کان سے نہیں سنی جاتی، اس کا کان سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ کان سے لگا کے پیغمبر سن رہا ہے، کان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وحی کا. یوں نہیں ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے بتایا پیغمبر کان سے سن رہے بات کو، نہیں، کان سے نہیں سنتے پیغمبر. ٹھیک ہے نا، وحی والی بات کہہ رہے ہیں. جو وحی شریعت ہے، جو وحی شریعت ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کانوں سے نہیں ہے. ممکن ہے بعض اوقات کوئی پیغام لے کے آئے کسی کی شکل میں بھی، جبرائیل آئے اور ایسے سامنے آ کے بات کریں بیٹھ کے، اس کی بات نہیں ہو رہی ابھی کہ جو ملک آتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ ایک الگ ہے. ابھی اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. جو وحی شریعت ہے، جو نبیوں سے تعلق رکھتا ہے، تو شریف اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے. اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ قلب کا انتخاب کیوں کیا خدا نے. ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام جو پیغام لے کے آتے ہیں اور خدا بند مطال کا پیغام پیغمبر کو دیتے ہیں، اور یہ جو نزول وحی جس کو ہم کہتے ہیں کہ نزول وحی ہوئی اور پیغمبر سن رہے ہیں اور جبرائیل جو ہے وہ القا کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق روح سے ہے انسان کی. اب میں مثال دوں، جیسے اس کی کوئی مثال، اب یہ سر سے سمجھانے کے لیے مثال ہے. ہم نے بتا دیا کہ جو مفاہیم اسلامی ہیں جیسے وحی، اس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. وحی کی حقیقت کیا ہے، حقیقت وحی کیا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا. صرف ہم وہی چیزیں بتاتے ہیں جو معصومین علیہ السلام سے اب تک پہنچی ہیں، اور وہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آتی تھی. صرف وہ چیزیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں، باقی یہ کہ حقیقت ہمیں نہیں معلوم. صرف وہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. توجہ کریں. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبر سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے خواب. وہی خواب نہیں ہے، خواب سے بہت بالا تر چیز ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. جیسے خواب میں آپ کان سے سنتے ہیں، کان سے نہیں سنتے، کان سے سنتے ہیں، کان سے نہیں سنتے. دیکھ لیا، کان سے نہیں سنتے، حالانکہ سنتے ہیں. آپ سنتے ہیں بھائی میرے والد محترم خواب میں آئے تھے، وہ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہاں سے سنی؟ اور آپ نقل کرتے ہیں ان کی بات کو. تو کون سے کان سے سن رہے ہیں؟ کان تو سوئے میں، جبھی تو وضو باطل ہے آپ کا. آپ توجہ کریں. اگر نیند، پتہ ہے کسے کہتے ہیں نیند؟ اگر نیند انسان پہ آ جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے. اور نیند کسے کہتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، کیونکہ کبھی کبھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو نیند آئی یا نہیں آئی. نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے. نیند میں دو چیز توجہ کریں. نیند کا کانوں کا سونا ضروری ہے. نیند میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس میں آپ جا رہے ہیں، بس میں آپ جا رہے ہیں، گنوز کی آ گئی، آپ کو بس کی آواز آ رہی ہے چلتے ہوئے، ڈرائیور باتیں کر رہے ہیں، کسی سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ نیند میں نہیں ہے. آپ غنودگی میں ہیں، نیند میں نہیں ہے. نیند سے وضو باطل ہو جاتا ہے. توجہ کریں. یوں غنودگی سے نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. آنکھوں پہ نیند کے غلبے سے وضو باطل نہیں ہوتا. نیند میں آپ جب آتے ہیں، جب آپ کے کان سو جائے اور آپ کو کوئی آواز نہ آئے، آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ گاڑی میں تھے، اٹھے کہاں ہیں. آپ دیکھا یہ کبھی بعض دفعہ تو نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا صبح ہو رہی ہے یا شام. آپ پوچھتے ہیں چائے لے آؤ، کون سی چائے؟ ٹھیک ہے، ناشتہ لے آؤ، ناشتہ نہیں، آپ شام میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. نیند کا غلبہ ہے. توجہ کریں. تو کون سے کانوں سے سنتے ہیں؟ کانوں سے نہیں سنتے. وہاں آپ کو پتہ ہے والد نے کہاں بات کی ہے؟ والد زبان سے بات کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی زبان ہی نہیں ہے. جبرائیل آئے ہیں. توجہ کریں. وہی زبان سے ادا نہیں ہوتی. جیسے جبرائیل تو زبان نہیں رکھتے، زبان تو یہ جبرائیل کے. جبرائیل ہماری طرح نہیں ہے کہ ہاتھ پیر زبان ناک کان آنکھ ہو. توجہ کیا آپ نے؟ زبان سے وہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. جبرائیل آئے ہیں اور پیغمبر سے گفتگو کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے اپنے سمجھانے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں کہ والد آپ کے آئے خواب میں، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ظاہراً تو آپ زبان ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں زبان کہاں؟ آپ کے والد کو تو انتقال ہوئے بھی 30 سال بیت گئے. ایک بات آپ کو بتا دیں، اگر 20-30 سال گزر جائے تو پھر ہڈیاں بھی نہیں بچتی، ہڈیاں بھی نہیں بچتی. مگر یہ کہ پاس وہ آپ کو ملے گی 200 سال بعد کی ہڈیاں مل گئی اس طرح. لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ انسان کی
ختم ہو جاتی ہے، چاہے کہ زبان سمجھو کہ آپ یعنی گوشت جتنا بھی ہوتا ہے آپ کے جسم میں وہ 20-30 سال کے بعد ختم ہو چکا ہوتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ آپ کے والد آئے آپ سے بات کریں بالکل صحیح و سالم میں، ہر چیز ہے، ہاتھ بھی ہاتھ ہے، کان بھی موجود ہے، تو وہاں تو نہ کوئی کان ہے نہ کوئی آنکھیں ہیں نہ کوئی کچھ ہے، لیکن پھر بھی جو یہ ساری چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ انہوں نے کہاں سے بات کی، آپ نے کیسے سنی، کس کانوں سے سنی؟ اچھا آپ نے جواب دیا، پھر میں نے اپنے والد سے یہ کہا، تو کون سے کہا؟ زبان سے۔ آپ تو سو رہے تھے، زبان نے تو حرکت ہی نہیں کی، آپ نے دیکھ لیا بغیر زبان کو ہلائے آپ نے سب کچھ کہہ بھی دیا۔ وہ مجھ سے یہ کہتے رہے، میں ان سے یہ کہتا رہا، ابھی تو نانا خواب میں آئے تھے، مجھے گلے سے لپٹایا ہوا تھا۔ دیکھا آپ نے خواب سنا ائمہ کے؟ خواب میں بھی یہ ہوتا ہے، اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ حسین، آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا نانا، پھر نانا نے مجھے جواب دیا، تو کیسے ہی گفتگو ہوئی ہے؟ خواب، عالم خواب جو ہے وہ شبیہ ہے اس کی، بالکل توجہ کی، یہ قلب ہے آپ کا۔ یہ قلب یعنی کیا؟ قلب یہ نہیں ہے جو دل ہے آپ کا، جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، جو خون کی پمپنگ کرتا ہے، اس کا نام ہی ہے قلب۔ قرآن میں قلب سے مراد روح انسان ہے، یاد رکھیے۔ جہاں پہ بھی قرآن نے قلب کہا ہے، قلب کہ قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے جبرائیل کو قلب پیغمبر پہ نازل کیا، یعنی روح پیغمبر پہ گفتگو ہے، روح پیغمبر سے گفتگو کی گئی۔ توجہ ہے، قلوب خاشعہ یعنی بہت ہی متواضع روحیں ہیں، قلب یعنی روح، خاشعین یہ جو قلب کی حالت ہے یہ اس قلب کی نہیں ہے، یہ والا قلب خاشع نہیں ہوتا، روح ہے انسان خاشع ہے۔ معدد جو چیز ہے وہ یہ قلب نہیں ہے، وہ روح انسان ہے، جس کے اوپر توجہ کریں، جو آپ کا علم ہے، علم جو ہے آپ کا، جو آپ کے کمالات ہیں سارے، جو آپ کے فضائل ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے اگر یہ قلب تو آپ کے جو ہے دل کو، خون کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک بوتل زیادہ چڑھا دی جائے تو یہ بلاسٹ ہو جاتی ہے، توجہ ہے نا، دل بڑھ جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ وہ جو روح ہے انسان ہے، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ آپ ساری زندگی بھی علم حاصل کریں، ساری زندگی بھی کمالات حاصل کریں، آپ سب کچھ کر کے دیکھ لیں، وہ ایسا وسیع ذخیرہ خدا نے روح کا آپ کو دیا ہے کہ یہ کبھی جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا ذہن تھک جاتا ہے، روح لیتے ہوئے نہیں تھکتی۔ ذہن کیا ہے؟ ذہن وہ آلہ ہے جس کی وجہ سے روح ان کا حصول کرتی ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ آپ کے کام خراب ہو جاتے ہیں، یہ وسائل ہے صرف اس روح کے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو نازل ہوتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام جو گفتگو پیغمبر سے کرتے ہیں، اور وحی کا تعلق ہے وہ قلب پیغمبر سے ہے، وہ وحی پیغمبر سے ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی میرے بھائی بھی برابر میں لیٹا ہوا ہو، ہم دونوں چپٹے ہوئے یوں لیٹے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملائے، اسے پتہ نہیں چلے گا میں نے خواب میں کیا دیکھا، میرے والد نے مجھ سے کیا بات کی، میں نے انہیں کیا جواب دیا، پتہ چلے گا؟ حالانکہ ہم دونوں چپٹے لیٹے ہوئے، کیونکہ اس کا تعلق میرے کان اور زبان سے نہیں ہے جو آپ سن لیں گے، نہیں، کیونکہ اندرونی طاقت سے ہے اور وہ روح ہے آپ کی۔ اسی طرح سے ہے پیغمبر، کوئی بھی شخص پیغمبر کی وحی سے آگاہ نہیں ہو سکتا، چاہے پیغمبر کے گھٹنے سے گھٹنا ملا ہو یا پیغمبر کی بزم میں جتنا بھی قریب ہو۔ توجہ کی، نہ بیوی واقف ہو سکتی، نہ دوست واقف ہو سکتا، توجہ کی آپ کی، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے اس سے۔ توجہ کریں، تو وحی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ قلب سے ہوتا ہے، اور اس کا تعلق روح پیغمبر سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبر اسلام کے پاس وحی لے کے آتے تھے اور پھر جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے۔ اچھا توجہ کریں، بس یہ بات اور کروں پھر اس کے بعد بات تاکہ پرانی نہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوتی ہے، اس کا تعلق کان سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کان خراب بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جن کے کان خراب ہیں وہ بھی خواب دیکھتے ہیں، جن کی آنکھیں خراب ہیں وہ بھی خواب دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ خدا نے انہیں بھی مگر رکھا ہوا ہے، آپ توجہ کریں۔ اس اب یہ خداوند متعال کی طرف سے آتی ہے، بس یہ آپ کی بات توجہ۔ یہ آتی کہاں سے؟ خدا کی طرف سے۔ خدا کہاں ہے؟
خدا کہاں ہے اور خدا کون ہے. اب جتنی بھی ہم گفتگو کریں گے صرف آپ کو سمجھانا ہے. خدا یعنی اس کائنات کے مافوق جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی عالم غیب گویا یوں کہیں آپ، عالم غیب کی دنیا گویا یوں کہیں. وہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. ہم صرف سمجھانے کے لیے کہ وہی کہاں سے آتی ہے؟ عالم غیب. عالم غیب کیا چیز ہے؟ عالم غیب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک عالم یہ ہے اور ایک عالم جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بنا ہوا ہے اور وہاں سے وہی آ رہی ہے. نہیں، یوں نہیں ہے عالم غیب. عالم غیب جو ہے اس کے ما فوق مرتبت یعنی مراتب کے اعتبار سے اس سے اعلیٰ ایک عالم ہے، اعلیٰ عالم. عالم غیب تو یہ بھی جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا، یہاں پہ بھی غیب ہے. مجھے جو چیز دکھائی نہ دے غیب کے اندر ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس کا تعلق یہ نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی عالم ہے. عالم جیسے عالم خواب کوئی الگ سے کوئی عالم ہے بنا ہوا کہ بھئی یہ عالم خواب میں ہم داخل ہو گئے اور اب جو ہے ہم دنیا میں. توجہ کیا آپ نے؟ عالم الگ سے نہیں. اسی طرح کا ایک عالم شہود ہے اور ایک عالم غیب ہے. عالم شہود اب میں سمجھا کہ جو آپ کو دکھائی دے، آپ کو محسوس ہو جائے، اور عالم غیب جو آپ کو دکھائی توجہ کی. اور اس عالم غیب کے بھی مراتب ہیں. آخری مرتبہ غیبت جو ہے وہ خدا کے پاس ہے. گویا فرشتے بھی خود ایک عالم غیب ہے. توجہ ہے. اور ائمہ جنت دوزخ عالم برزخ، عالم برزخ خود عالم غیب ہے. والد کا انتقال ہو گیا میرے، کہاں اس وقت؟ کہاں اس وقت؟ عالم برزخ میں ہے نا. تو کہاں ہے یہ برزخ؟ یہ عالم غیب کی ایک قسم ہے. الگ سے ایک عالم ہے جو اس سے ملا ہوا ہے، فوق ہے لیکن اس کے. توجہ کی. وہاں کے لوگ آپ کے بارے میں سب کچھ جان سکتے ہیں. آپ ان کے بارے میں دیکھا مردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کو کچھ ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں چلتا جب تک خواب میں آ کے نہ بتائیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ پہ جو ہے وہ صدمہ پہنچا، اہلیہ پہ صدمہ پہنچا، بچے والد کو وہ بچے والدہ کو تنگ کر رہے ہیں، یہ جو بھی مسائل ہیں ان کو پتہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ عالم بزرگ ہے، وہ سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور ان کا علم جو ہے وہ خدا متعال کی اجازت کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ کتنا اس کا لیول، اسی حساب سے اس کو علم عطا کیا ہے. اسی وجہ سے بچوں کو اچھے کام کرتے رہنے کا چاہیے تاکہ وہ خوش ہو، کیونکہ وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہر چیز کو نہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدا نے صرف اپنے تک محدود رکھی ہے. اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا، پوشیدہ رکھتا ہے خدا کو اس علم کو، وہ بھی ہماری عزت و آبرو کی وجہ سے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. توجہ کریں. تو یہ عالم غیب ایک الگ سے عالم ہے. کیا انسان وہی جو ہے وہ عالم غیب سے آتی ہے؟ یعنی ایک ایسا عالم ہے کہ جو اس سے بالاتر ہے. جیسے عالم برزخ آپ فرض کر لیں، کوئی عالم برزخ سے آ کے آپ کو کوئی بتائے، ٹھیک ہے، آپ کے والد کہاں پہ ہیں؟ عالم برزخ سے. تو عالم برزخ سے عالم خواب میں آئے نا. عالم خواب تو عالم برزخ نہیں ہے. توجہ کی. وہاں سے اجازت ملی تو پھر خواب میں داخل ہوگا کوئی. ایک عالم سے دوسرے عالم میں. عالم غیب سے عالم اس میں آتے ہیں جبرائیل. توجہ کریں. آیا ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ آپس میں ایک دوسرے سے ربط پیدا کر سکتے ہیں؟ آیا عالم غیب سے میرا رابطہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ ثابت کر لوں کہ کوئی آنکھ بھی عالم غیب کو دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ عالم غیب کو چھو نہیں سکتا. ابھی تو آپ نے کہا ہے دکھائی نہیں دیتا، چھو نہیں سکتے، عالم شعور کی منزل پہ نہیں ہو سکتا. تو میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، ذریعہ ہیں معلومات کا، وہ ہیں کیا؟ آنکھ، کان، ناک، یہی تو ہے، آنکھیں، یہی ساری چیزیں. تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رابطہ ان کے ذریعے سے عالم شہود، عالم غیب سے. بس اگر وہی ان کے ذریعے آئے تو پھر وہی نہیں آ سکتی. توجہ کریں. کیونکہ انسان اس عالم سے رابطہ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ انسان، توجہ کریں، انسان کے وسائل معلومات اور انسان کے علم حاصل کرنے کی معلومات جو ہے، یعنی معلومات کا جو ذخیرہ حاصل کرنے کی قوت ہے، وہ ان حواس خمسہ میں ہی منحصر ہے. وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ بس وہی سب جھوٹ ہے. توجہ کیا آپ نے؟ وہی جھوٹ ہے، وہی کچھ نہیں ہے. کیونکہ جب ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ یہاں تک آ نہیں سکتے، تو پھر
لہٰذا یہ ساری باتیں اور یہ ساری گفتگو جو ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بہت سارے لوگ پیغمبر کی وحی کا انکار کیوں کرتے تھے، یورپ والے کل تک پیغمبر کی وحی کا انکار کیوں کرتے تھے، مسیح، کافر، یہودی، دوسرے سارے افراد جو بھی کافر ہیں وہ پیغمبر کا انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ پیغمبر کا انکار کرتے اس وجہ سے تھے، کون بات کر رہا ہے آپ سے؟ کا فرشتہ، کا کہاں سے آیا؟ کا خدا کی طرف سے، کا خدا کا عالم غیب وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر خود سے بات ہوتی تو بات سمجھے تو صاف نہیں ہے، کہاں اس سے ہو سکتی ہے بات، اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جو غائب ہے اور غائب سے آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا لہذا وہی نازل نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اپنی طرف سے، اسی لیے پیغمبر کو کہتے ہیں دیوانہ، یعنی آپ نے دیکھا جو آدمی خود میں خود باتیں کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں دیوانہ، تو یہ اپنی طرف سے خود بخود جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ عالم غیب سے انسان کا رابطہ ممکن نہیں ہے، لہذا اس کے ذریعے سے جو ہے انسان وہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ کیا آپ نے کہ جو ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ آنی چاہیے، کہیں پہ بھی آپ کو یہ بات پتہ چلے، کہیں پہ بھی آپ یہ بات دیکھیں کہ وحی کے سلسلے میں، تو آپ کو یہ پورا بیک گراؤنڈ سے کم از کم سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں آخر جو ہے وہ دہری لوگ جو تھے، آخر کیوں کافر لوگ جو تھے وہ پیغمبر کی اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ آپ پہ وحی نہیں آ سکتی، کیونکہ وحی ارتباط کا نام ہے عالم غیب سے اس دنیا کا، اور انسان عالم غیب سے رابطہ نہیں کر سکتا ان حواس کے ذریعے سے، ان مادیت کی چیزوں کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے لہذا جو ہے وہ پیغمبر رسول نہیں۔ جو کیا آپ نے یہ بات واضح ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نظریے نے مادی گری، اس کو کہتے ہیں مادی گری، یعنی کیا مادی گری؟ یعنی جو بھی چیز ہے وہ سامنے دکھائی دینی چاہیے، اور اس کی انشاءاللہ مزید ہم وضاحت کریں گے۔ جو بھی چیز ہے وہ دکھائی دینی چاہیے، اگر کوئی چیز انسان کو دکھائی نہیں دیتی، اگر کوئی چیز انسان ہاتھ سے، کان سے، ناک سے، آنکھ سے محسوس نہیں کر پاتا اور زبان سے، تو اس چیز کا گویا وجود نہیں ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ باتیں کہاں سے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی اس کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو، ان کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ بار الہ ان کے والدین اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اگر ان کے متعلقین میں کوئی جا چکے ہیں، بار الہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبور پر نور آل محمد، بار الہ ان کی قبر کو نور آل محمد سے قبر فرما، شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما، بار الہ ان سب کو اس دنیا کے اندر چین و سکون عطا فرما، اور اس دنیا کے اندر شفاعت آل محمد سے بہرمند فرما، بار الہ جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے، بار الہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کو قرآن کو بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اس کے عمل کرنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، شریک قرآن، وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل علی محمد و علی آلہ